السلام علیکم. ہم نے اپنے پچھلے لیکچر کے دوران بات کی تھی آپ سے کاؤنٹر پارٹی رسک ویٹنگز کے حساب سے. جب کبھی کریڈٹ ریٹنگ ہوتی ہے تو اس کے ساتھ ویٹیجز کیا ہوتی ہیں. یہ ہمیں آسانی پرووائڈ کر دیتی ہے اس بات کی کہ ہاں یہ کریڈٹ ریٹنگ ہے اور اس کے ساتھ ویٹیجز یہ ہیں, تاکہ یہی آگے چلتی رہتی ہے اور پھر ہمیں رسک کے حوالے سے جب کریڈٹ ایکسٹینشن کی بات آتی ہے تو ہمیں بہت آسانی ہو جاتی ہے. یعنی اس فائنینشیل انسٹیٹیوشن کی بات ہو رہی ہے اور یہ فائنینشیل انسٹیٹیوشنز بہت زیادہ ویٹ دیتے ہیں رسک ریٹنگز کی. اس میں مختلف کیٹیگرائزیشن ہوتی ہے, شارٹ ٹرم ریٹنگ اور لانگ ٹرم ریٹنگ. اس کا یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری رہتا ہے اور یہ بڑی افادیت اور مفید سلسلے میں اس کی ضرورت پیش آتی ہے. اگلی بات میں نے آپ سے کہی تھی کریڈٹ کنورژن فیکٹر فار شارٹ ٹرم کمٹمنٹس, ویدر اٹ از اے شارٹ ٹرم کمٹمنٹ اور اے لانگ ٹرم کمٹمنٹ. اس میں ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ کس طرح سے کریڈٹ کے حوالے سے ہم آگے بات بڑھاتے ہیں, کریڈٹ شارٹ ٹرم کا ہو یا لانگ ٹرم کا. میں آپ سے بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ جہاں کریڈٹ کریشن ہوتا ہے کسی انداز میں بھی تو وہ فوری طور پہ رسک کا ایلیمنٹ آ جاتا ہے. مختلف قسم کے اس میں رسک ایلیمنٹس ہوتے ہیں اور جو سب سے زیادہ ذکر کیا گیا تھا وہ گارنٹیڈ ریپو اسٹائل ٹرانزیکشنز کے حوالے سے. پھر اس میں میچورٹی دیکھی جاتی ہے کہ کتنا میچورٹی ہے, کب ایکسٹینشن کیا گیا, کب تک اس کو ری پیمنٹس آ جانے چاہیے اور اس میں رسک کتنا ہے. ایکسٹرنل کریڈٹ اسیسمنٹ, بعض ایجنسیز ایسی ہوتی ہیں جو ہم باہر سے انہیں ہائر کرتے ہیں تاکہ جو ایکسٹرنل کریڈٹ اسیسمنٹ کیا جا سکے وہ بالکل حسب ضرورت ہو, کسی طرح سے بھی اس میں کوئی بایس نہ ہو, کسی بھی انداز میں اس میں کوئی غلطیاں نہ ہوں. اور ہماری کوشش ہوتی ہے, یعنی ہماری سے مراد ہے وہ فائنینشیل انسٹیٹیوشن کی وہ کوشش ہوتی ہے کہ جو کوئی بھی اسیسمنٹ کیا جا سکے رسک کے حوالے سے بہت زیادہ محتاط رویہ اختیار کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اس میں کیا ہے سب سے زیادہ جو احتیاط کرنی چاہیے اس کا ریکگنیشن پروسیس ہوتا ہے. اور وہ ریکگنیشن پروسیس کیا ہے کہ کہاں پہ کریڈٹ ہے اور اس میں کیا کیا رسک ہیں, اور جب رسک کا ایلیمنٹ اس میں انوالو ہو جاتا ہے تو کس انداز میں بات کی جاتی ہے. اس میں آبجیکٹیوٹی نظر آ جاتی ہے, اور وہ آبجیکٹیوٹی کیا ہوتی ہے کہ آیا کہ یہ جو کریڈٹ کے حوالے سے جو ایکسٹینشن کیا جا رہا ہے یہ پازیٹیو, اس میں سارے ایسیمولیشنز کر لیے گئے ہیں فرام دا پوائنٹ آف ویو آف دا بوروور, فرام دا پوائنٹ آف ویو آف دی ایکسٹینڈنگ اتھارٹی. یہ دونوں چیزیں دیکھ لی جاتی ہیں کیونکہ سب سے زیادہ جو ذہن میں بات آتی ہے وہ یہ ہے کہ جب کبھی کریڈٹ ایکسٹینڈ کیا جا رہا ہو یا اس میں وہ لینے والا ہو تو دونوں کے نقطۂ نگاہ سے وہ چیز جو ہے سامنے ہوتی ہے تاکہ اس میں آبجیکٹیو اسیسمنٹ کیا جا سکے, سیکیورٹی پرووائڈ کی جائے اس فائنینشیل انسٹیٹیوشن کو جو ایکسٹینڈ کر رہا ہے, اور وہ بھی اس کو سمجھ لے جس کو فائنینس ایکسٹینڈ کیا جا رہا ہے کہ اسے کیا کیا فارمیلٹیز کمپلیٹ کرنی ہوتی ہیں. جہاں یہ صورتحال ہو جاتی ہے تو وہ پھر آبجیکٹیوٹی کے قریب آتی ہے. اب بات کو ہم آگے لے چلتے ہیں اور سب سے پہلی بات آتی ہے کوالٹیٹیو ڈسکلوجر کی. جب بھی کبھی کوئی پرنسپلس آتے ہیں تو اٹ ہیز ٹو بی qualitatively disclosed. Let's see what is there in the slide for us. Qualitative disclosures enable users to compare assessment methods and put quantitative information into context. Thus, information such as the definition of default, the time horizon, and the target of the assessment are all required. اچھا, اس میں جو سب سے بڑی چیز ہوتی ہے جو کوالٹیٹیو ڈسکلوجر کی بات میں نے آپ سے کی ہے وہ یہ کہ ہمیں اس میں مختلف چیزوں کا اندازہ ہونا چاہیے. ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ڈیفالٹ کیسے ہوتا ہے, ٹائم ہرائزن کا کیا مطلب ہے, اور ٹارگٹ آف اسیسمنٹ جو ہے وہ کیوں کیا جاتا ہے, تاکہ جب تک ہمیں یہ چیزیں نہیں معلوم ہوگی اس وقت تک آپ یقین رکھیں ہمیں کچھ اندازہ نہیں ہو سکے گا. یہ بوروور کے پوائنٹ آف ویو سے بڑا ضروری ہوتا ہے تاکہ اسے معلوم ہو ان کنڈیشنز کا کہ اگر وہ ایسا کرے گا تو کہاں تک بینک اس کا ساتھ دے گا یا فائنینشیل انسٹیٹیوشن اس کا ساتھ دے گا, تاکہ اس کا جو کوآرڈینیشن ہے نا, ایک تو ہوتا ہے یہ کوالٹیٹیو ڈسکلوجر کی بات کی اور دوسرا جو ہے کوانٹیٹیو ڈسکلوجر کی بھی بات کی ہے. تو جب ان دونوں میں کانکرنس یا اگریمنٹ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پھر اسیسمنٹ میں بہت آسانی ہوتی ہے. لہذا کلائنٹ کو جو بوروور ہے جسے پیسے دیے جا رہے ہوتے ہیں کیوں اسے اچھی طرح بخوبی اندازہ ہو جانا چاہیے کہ وہ ڈیفالٹ کہاں پہ ہے, ٹائم ہرائزن کا کیا کانسیپٹ ہے, اور کیا جو اس کی میچورٹیز وغیرہ ہوتی ہیں تو کس طرح سے ان کو کمپنسیٹ کرنے کی ضرورت ہے, اور اس کو ری پیمنٹس کہاں تک ضروری ہوتے ہیں, کیسے کیے جاتے ہیں. لہذا جب کبھی ایسا سینیریو آتا ہے تو ون ہیز ٹو بی کوائٹ الرٹ as far as the qualitative disclosures are concerned. اب ہم نے qualitative disclosure کی بات کی, ہمیں پتہ چل گیا ٹائم ہرائزن کیا ہے, ہمیں پتہ چل گیا اسیسمنٹ ہمیں کس طرح کرنا چاہیے, ہمیں یہ بھی پتہ چل گیا
کہ کس طرح سے ڈیفالٹ ہوتا ہے, ہمیں یہ بھی پتہ چل گیا کہ ہمیں کس طرح سے ایکٹ اپون کرنا ہے. وہ میتھڈالوجی جس وقت ہم فائنانس کے لیے وہاں پہ جاتے ہیں, دیکھتے ہیں, یا کوئی بھی شخص جاتا ہے کسی مالیاتی ادارے کو رجوع کرتا ہے کہ وہ فائنانس اسے ایکسٹینڈ کرے, اس میں یہ دیکھ لینا چاہیے کہ یہ ساری چیزیں اسے مل جاتی ہیں. اب یہ بات تو ہو گئی کوالٹیٹیو ڈسکلوجر کی. اب اسی سے آپ نے یہ بھی سمجھا ہوگا کہ کوانٹیٹیو ڈسکلوجر کیا ہے. کوانٹیٹیو ڈسکلوجر کی بھی اتنی ہی اہمیت ہے جتنا کوالٹیٹیو کی. یہ اتنی بات باور کرا دینی چاہیے اس کسٹمر کو تاکہ اسے پتا ہو کہ دونوں میں فرق کیا ہے اور کہاں سے وہ محتاط رویہ اختیار کرے تاکہ کل کو اس کو کوئی دشواری پیش نہ آئے. اب دیکھتے ہیں کہ کوانٹیٹیو ڈسکلوجرز کیا ہوتے ہیں. Quantitative disclosures present information on the actual default rates experienced in each assessment category and information on assessment transitions, that is, the likelihood of an AAA credit transiting to AAA, etc. over time. اچھا ہوتا کیا ہے کہ یہ جب کوالٹیٹیو کی بات آتی ہے اور کوانٹیٹیو ڈسکلوجرز کی بات آتی ہے تو اس میں کوانٹیٹیو ڈسکلوجرز میں خاص طور سے ٹرانزیکشنز ہوتے ہیں. ٹرانزیکشنز کس چیز کے ہوتے ہیں؟ تاکہ ان کی جو لسٹنگ کی گئی ہے, کیٹیگرائزیشن کیا گیا ہے کس چیز کا, AAA کریڈٹ کا. اب مثال کے طور پہ جو لانگ ٹرم انڈرسٹینڈنگ اس کی لے لی گئی کہ کیا یہ آگے چل کے لانگ ٹرم میں ری پیمنٹ کر سکے گا, لائبلٹیز اپنی کلیئر کروا سکے گا. اگر نہیں تو وہ اس کو محتاط رویہ دے دیں گے AAA. پھر اس کے بعد اگر پتہ چل گیا کہ نہیں یہ اس پوزیشن میں ہے کہ یہ اپنے شارٹ ٹرم یا لانگ ٹرم جو بھی آبلیگیشنس ہیں, فائنینشیل کمٹمنٹس ہیں, ان کو یہ بخوبی دے دے گا, آنر کر لے گا, تو اس کا پھر کیٹیگرائزیشن جو ہے کچھ اور مختلف ہو جاتا ہے. اور یہ ہمیشہ ریویو ہوتا رہتا ہے, چاہے وہ کوانٹیٹیو اسیسمنٹ ہو چاہے وہ کوالٹیٹیو اسیسمنٹ ہو, یہ ریویو ہوتا رہتا ہے. کیونکہ جب تک اگر ریویو نہیں ہوگا, کیونکہ جہاں تک فائنینشیل کنسیڈریشنز کا تعلق ہوتا ہے اس میں گریجول چینجز بھی آتے ہیں اور ریپڈ چینجز بھی آتے ہیں, اور جہاں یہ ریپڈ چینجز آ جاتے ہیں تو فوری طور پہ ان کی ریٹنگ متاثر ہوتی ہے, اور یہ ریٹنگ متاثر کرنے کے لیے بڑا ضروری ہوتا ہے اس کو ٹرانزیکشن اور جو فائنینشیل ٹرانزیکشنز ہیں اس کو مانیٹر کرنا. کیونکہ جب تک ہم مانیٹر نہیں کریں گے اس وقت تک ان کی ریٹنگ میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. اور یہ یا تو کبھی ہوتا ہے کہ آپ دیکھ لیں آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے, کبھی ایسا بھی آپ نے سننے میں آپ کے آیا ہوگا کہ آج ایک انسٹالمنٹ جو ڈیو ہے آج نہیں آئی, ایک ہفتے بعد آئی. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وقت سے پہلے بھی آ کے وہ انسٹالمنٹ سے پیسے جمع کروا جاتا ہے. جو بھی کسٹمر ہے, یہی لانگ ٹرم میں بات آ جاتی ہے, یہی کارپوریٹ سیکٹر میں بات آتی ہے, یہی کمرشل سیکٹر میں بات آتی ہے, اور جو چھوٹے چھوٹے جو SMEs ہوتے ہیں, اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز, ان کی بھی ریٹنگ انہی بنیادوں پر ہوتی ہے تاکہ وہ پتہ چل جائے کہ یہ کسٹمر یا یہ جو فائنینشیل آبلیگیشن ہیں کس طرح میٹ ویت کرتے ہیں. اور یہ بہت ضروری ہوتا ہے, اور ریٹنگ پھر وہ تھرو آؤٹ ان کا ریویژن ہوتا رہتا ہے ان ویو آف دا پرفارمنس, ان ویو آف دا کنڈکٹ, in view of the credit history which is generated, which is created owing to the transactional abilities of in a particular area. Further on, let's see what the slide says. The disclosure of certain aspects of ECAI's methodologies and definitions is important, where differences in methodologies present the opportunity for exploitation by individual banks. The information that needs to be disclosed is presented in more details in Basel II. یہ جو ڈسکلوجر پرنسپلز ہیں جب تک کہ بیسل II اکارڈ کی کانکرنس کے ساتھ نہیں ہوتے اس وقت تک آپ ان کی کنفارمیٹی کو گیج نہیں کر سکتے. لہذا جب بھی کبھی کوئی یہ لوگ ڈیسیشن دیتے ہیں رسک کے حوالے سے تو دانستہ یا نادانستہ طور پہ یہ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ بیسل II اکارڈ کی لمیٹیشنز کیا ہیں, اور وہی کچھ ریگولیٹر کے ذریعے انہوں نے امپلیمنٹ کروانا ہوتا ہے ایٹ ویریس پلیسز. لہذا یہ ڈسکلوجر پرنسپلز ہیں, ہر چیز ذہن میں آپ کے سب سے پہلے یہ آنی چاہیے کہ یہ جو بیسل II اکارڈ ہے یہ بیسک ڈاکیومنٹ ہے. اٹ از considered to be the Bible of the risk management. Unless and until you know and you are fully aware as far as the covenants of the Basel II are concerned, you won't be able to pull out and you won't be able to make out the methodologies that will be entrusted on you until and unless you have quite a fair idea as to the components, as to the rules and regulations, as to the methodologies which have been enunciated as far as the Basel II Accord is concerned, which has to be implemented in the true letter and spirit. During the course of various lectures, time and again, I have discussed with you that
it was the consultative paper which came into discussion and was discussed threadbare as to the suggestions that were given out by various people, by various countries, by various nations, by various institutions who were in fact trying to sort out the issues that were there as far as the risk management is concerned, and keeping in view the drawbacks, keeping in view the symptoms, keeping in view the reactions, keeping in view all what is happening around as far as the financial considerations are concerned, and the limitations as well as the restrictions which are there involved. You just have to formulate the strategy so that the interest of the financial institutions may not be jeopardized, as well as the borrowers who are in for the financial obligations should not just cut a sorry figure. Therefore, it has to be filtered down through the frontliners to the prospect customers in order to meet with the obligations set forth. So this is how the methodology comes into force as far as the Basel II Accord and its obligations are concerned. Now, I'll refer you once again to the resources that are to be generated. اور وہ ریسورسز کیا ہیں؟ جب تک وہ ریسورسز اس طرح کے ہوتے ہیں اور ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس کے ریپرکشنز کیا ہوں گے، یہ بات ضرور ذہن میں رکھنی چاہیے کہ وہ سچویشنز کیا ہیں. Again, I'll read out a slide for you. An ECAI should have sufficient resources to carry out high quality credit assessments. دیکھیں، بات آپ ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا، جب بھی کبھی کوئی بات ہوتی ہے تو it is not significant ایز مچ کہ آپ کتنا جو کریڈٹ ہے وہ آپ دے رہے ہیں، بلکہ یہاں جو سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے اس بات کی وہ یہ کہ کوالٹیٹیو کریڈٹ ایکسٹینڈ کیا جا رہا ہے. یہاں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ جب آپ کریڈٹ ایکسٹینڈ کرتے ہیں تو کیا وہ واقعی ری پے ہوگا، کیا انیشیشن جو ہوا ہے وہ واقعی اس لائق ہے کہ وہ واپس آ جائیں گے پیسے. تو یہاں پہ کس پہ فوکس ہوا؟ کوالٹی پہ. یہاں جب آپ کے پاس ریسورسز انف جنریٹ ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کا آؤٹ پٹ جو ہے وہ کوالٹی وائز بہت اچھا ہونا چاہیے. اور وہ اچھا ہونے کی بنیاد کیا ہوتی ہے؟ کوالٹیٹیو کریڈٹ اسیسمنٹس. ہر چیز آپ کو دیکھنی پڑتی ہے. جب تک آپ وہ ساری چیزیں دیکھیں گے نہیں اس وقت تک کوالٹیٹیولی آپ کا اسیسمنٹ بالکل دا ڈرین چلا جائے گا. اور جب یہ بات ہو جائے گی تو آپ پھر کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ کے کریڈٹس اچھے بڑھیں گے؟ مطلب جو بھی کریڈٹ ہوگا وہ چلا جائے گا اور اس میں پھر آپ کے ریٹرنز ممکن نہیں ہوں گے. تو ہمیشہ جب ریسورسز پول ان ہوتے ہیں، ریسورسز جنریٹ ہوتے ہیں، ریسورسز ایڈیکویٹ ہوتے ہیں، ریسورسز آپ کے پاس اتنے ہو جاتے ہیں کہ آپ اچھی طرح سے گیم پلان اپنا تیار کر لیں تو ہمیشہ وہاں پر کوالٹی ایکسرسائز ہوتی ہے. آلویز ریمبر دس. Further on, these resources should allow for substantial ongoing contact with senior and operational levels within the entities assessed in order to add value to the credit assessments. اچھا ہوتا کیا ہے جب آپ یہ ریسورسز آپ کے پاس کافی ہوتے ہیں، جنریٹ ہو جاتے ہیں اور آپ کے پاس اتنا زیادہ اسیسمنٹ کی گنجائش ہوتی ہے کہ کس کے اکارڈنگلی کیا چیز ہے کیسے وے کریں، تو اس میں جو سب سے بڑی چیز ہوتی ہے پتہ ہے کیا ہوتی ہے؟ آپ کا جو اپروچ ہے وہ بدل جاتا ہے. آپ دوسرے زاویے سے وہ چیزوں کو دیکھنے لگتے ہیں. آپ بالکل ایسا ہی اندازہ کر لیجئے کہ جب آپ کے پاس ریسورسز بہت ہوتے ہیں تو آپ کا نقطہ نگاہ ایک دم سے بدل جاتا ہے، اور آپ اگر کبھی کسی بارے میں کچھ اور سوچ رہے ہوتے ہیں اور جب ریسورسز آپ کے پاس بہت ہوتے ہیں تو آپ کا نگاہ سوچنے کا انداز بدل جاتا ہے اور بڑا پازیٹیولی آپ اس کو ایویلویٹ کرتے ہیں، اور ایویلویٹ کرنے کے بعد آپ کسی نتیجے پر پہنچتے ہیں. بالکل یہی حال ہے ادروائز ریسورس جنریشن کا. جب ریسورس جنریٹ کرتے ہیں تو ہمیشہ آپ کا جو کوالٹیٹیو اور کوانٹیٹیو اسیسمنٹس کی بنیاد ہوتی ہے وہ آل ٹوگیدر بدل جاتی ہے، اور وہ ان کو آپ کمبائن کر دیتے ہیں. کمبینیشن کے بعد پھر آپ ریویو کرتے ہیں اور کس انداز میں آپ نے کریڈٹ ایکسٹینڈ کرنا ہے. So this is how things move on when there is enough resources. I'll refer you once again to the slide. Such assessments should be based on methodologies combining qualitative and quantitative approaches. اور یہ وقت کا تقاضا ہوتا ہے. ہمیشہ یاد رکھیے گا جب کبھی ریسورسز زیادہ ہوتے ہیں بلکہ ریکوائرڈ کوانٹم میں ہوتے ہیں تو ہمیشہ نگاہ سوچنے کی انداز سوچنے کا وہ بدل جاتا ہے. اور اسی میں پھر بات آتی ہے کریڈیبلٹی. کریڈیبلٹی اس بات کو آپ اسٹیبلش کرتی ہے کہ جب آپ کے پاس ریسورسز ہوئے تو اٹ میکس یو تھنک کریڈیبلی, it makes you feel credibly, it makes you act credibly.
whenever this is the process, so the entire process became totally credible. اور جب یہ انفارمیشن آپ کے پاس ہوتی ہے, آپ کی ایکٹیویٹیز ویسے ہی ہوتی ہیں, تو کریڈیبلٹی کے ساتھ آپ پروسیڈ وتھ کرتے ہیں. دس از آلویز دا کیس. سو آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ currently as far as the resources are concerned. If you have enough, then of course consequently credibility is generated. Further on, to some extent credibility is derived from the criteria above. In addition, the reliance on ECAI's external credit assessments by independent parties, investors, insurers, trading partners is evidence of the credibility of the assessment of an ECAI. ہمیشہ آپ دیکھیں جب بھی کبھی کوئی بات ہوتی ہے, سب سے پہلے یوں سوچا کیجئے کہ آپ جو پرنسپلز پڑھتے ہیں, پرنسپلز دیکھتے ہیں, اصول سمجھتے ہیں اور پھر ان کا تقابلی جائزہ لیتے ہیں. اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ آپ ذاتی طور پہ سوچ کے آ رہے ہوتے ہیں. ہمیشہ پرنسپلز, ہمیشہ جو کتابیں ہوا کرتی ہیں, کس بات کو کی علامت ہوتی ہے, جو آپ نے سوچا ہوتا ہے. یہ جو مشاہدات ہوتے ہیں مختلف لوگوں کے, وہ مشاہدات پین ڈاؤن ہو جاتے ہیں اور وہ کتاب کی شکل میں آ جاتے ہیں. جب وہ کتاب کی شکل میں آتے ہیں تو ان کا جو سب سے بڑا جو ایلیمنٹ ہوتا ہے وہ ریڈر کو بینیفٹ ہوتا ہے. ریڈر بھی ہو سکتا ہے وہ سوچ رہا ہو, شاید وہ نہ بھی سوچے کیونکہ اس کا پرسپیکٹو اس پرٹیکولر ڈائریکشن میں اتنا وسیع نہ ہو جس کی وجہ سے اس کا وہی ایمیکیبل ریزولوشن ہو سکے جو اس نے سوچا ہوا ہے. تو جہاں تک کریڈیبلٹی کا تعلق ہے, اٹ آل ڈپینڈس اپون واٹ یو ہیڈ بین تھنکنگ اباؤٹ, whether those are in lines with the situation, with the principles, with the enunciations, the guidelines, and all the quantitative and qualitative aspects which are to be considered when you are discussing something about the resource. If you have enough resource, there is no resource gap. Similarly, the credibility of your statements, credibility of your thinking improves and you become more stable. Further on, the credibility of an ECAI is also underpinned by the existence of internal procedures to prevent the misuse of confidential information. جب بھی کبھی کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو یاد رکھیے کہ جب کبھی بھی کوئی کسٹمر, کبھی چاہے وہ لوور لیول پر ہو, چاہے وہ کمرشل لیول پر ہو, کارپوریٹ لیول پر ہو یا ساورن لیول پر ہو, ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ جو انٹرنل پروسیجرز ہیں ان کا ایک سٹیٹس ہے, ان کی ایک پوزیشن ہے, اور جب تک وہ انٹرنل پوزیشن ان کو سمجھا جائے گا اور سمجھنے کے بعد وہاں تک پہنچیں گے اور اس پہنچتے پہنچتے اس نتیجے پر آئیں گے تو وہاں یہ بات ضرور سمجھ میں آئے گی کہ کریڈیبلٹی ریسٹور ہو گئی. لہٰذا وہ کانفیڈینشیل اوپینین جو وہاں پہ لی گئی ہے, وہ کانفیڈینشیل اوپینین اس کو ضرور اپنے ہی تک رکھنا ہوتا ہے اور آگے کنوے نہیں کرنا ہوتا ہے کسی کو, کیونکہ بات پھر کانفیڈنس کی نہیں ہوتی. بات یہ ہوتی ہے کہ آپ نے انشور کرنا ہے کہ جو ریسورسز آپ کے پاس ہیں وہ مس یوٹیلائز نہ ہوں, وہ ریسورسز آپ کے دوسرا کوئی ان کو غلط مس یوز نہ کرے. اسی طرح سے جو کانفیڈینشیل اوپینین ہے وہ واقعی کانفیڈینشیل ہی رہنی چاہیے, اس کا آگے کنوے کرنا قطعی نامناسب ہوگا. Further on, in order to be eligible for recognition, an ECAI does not have to assess firms in more than one country. اب یہ گلوبل لیول کی بات ہوتی ہے کہ جب بھی کبھی کوئی اس طرح کی بات ہوتی ہے, چاہے لوکل لیول ہو, چاہے نیشنل لیول ہو, چاہے وہ انٹرنیشنل لیول ہو, کسی لیول پر بھی جو کانفیڈینشیل اوپینین ہوتی ہے, جو اسیسمنٹ میتھڈالوجی ہوتی ہے, جو کوالٹیٹیو اور کوانٹیٹیو اسیسمنٹ امپلیمنٹیشنز ہوتے ہیں, ان کے بارے میں جو ہم نے پہلے سے معلوم کر کے رکھا ہوا ہوتا ہے, تو وہ ساری چیزیں ہمیں بالکل پرفیکٹ اسٹیٹ آف افیئرز کنڈیشن سے ملنی چاہیے, جس کا تاکہ ہم قطعی امپلیمنٹیشن کر سکیں اور ڈیسیشن ارائیو ایٹ کر سکیں. اب اس میں وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس میں سب سے بیسک چیز یہ ہوتی ہے کہ جو ہم ڈیسیشن لیتے ہیں ان کا کیا امپلیمنٹیشن کنسیڈریشن ہوتا ہے, وہ ایک انتہائی اہم طریقہ ہے, اور وہ امپلیمنٹیشن ہمیں کس طرح کروانا ہوتا ہے وہ ضروری ہوتا ہے سمجھنے کے لیے. اب آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے اس کا کیا اسٹیج ہوتا ہے. سب سے پہلے اس کا اسٹیج جو ہوتا ہے وہ میپنگ پروسیس ہے, اور وہ میپنگ پروسیس کیا ہوتا ہے وہ میں آپ کے سامنے ہائی لائٹ کرتا ہوں. Supervisors will be responsible for slotting ECAI's assessments into the standardized risk weighting framework.
that is deciding which assessment categories correspond to which risk weights. میں پہلے بھی آپ سے ذکر کر چکا ہوں کہ اس کا جو میپنگ پروسیس ہے وہ ضروری ہوتا ہے رسک ویٹنگ کا, اور رسک ویٹیجز جو ہیں کس طرح سے میپ کیے جاتے ہیں, کس کے ساتھ میپ کیے جاتے ہیں. جو کسٹمر چاہے وہ جیسے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں لوکلائزڈ ہو, نیشنلائزڈ ہو, گلوبلائزڈ ہو, یہ کسی لیول پر بھی ہو, تو ان کا جو کریڈٹ رسک ویٹیجز ہیں وہ میپ کر دیے جاتے ہیں اس کسٹمر کے ساتھ, تاکہ وہ اندازہ کر سکے, اسے پتہ چل سکے, اسے معلوم ہو سکے کہ ہاں یہ جو صورتحال ہے وہ کیا ہے, اور اگر کنسیڈریشن اس شخص کا ہوگا آئندہ تو وہ کس طرح سے ہوگا. وجہ اس کی یہ ہے تاکہ رسک ویٹیجز کے حساب سے اس کی ایکٹیویٹیز ہیں, رسک ویٹیجز کے حساب سے اس کا امپلیمنٹیشن ہے, رسک ویٹیجز کے حساب سے اس کے فردر کنسیڈریشنز ہیں جو ہوں گے کریڈٹ کے حوالے سے, اس کی کریڈٹ ہسٹری پوری تیار ہوگی, اور جب کبھی بھی کوئی بات اس کی جائے گی فار انہانسمنٹ, for other obvious considerations relating to the financial issues, always the credit rating will be brought into discussion and it will be highlighted accordingly. Therefore, the credit rating is always mapped with the particular customer, whatever level that might be, in order to reach to its amicable heights, and it has to be gradually implemented. Further on, the mapping process should be objective and should result in a risk weight assignment consistent with that of the level of credit risk reflected in the tables above, and should cover the full spectrum of risk weights. جو بھی risk weight کیا گیا ہے اس کا پورا پرسپیکٹو, پورا ایریا اس کے بعد ہائی لائٹ ہونا چاہیے, کیونکہ دیکھیں یہ آسان ہوتا ہے جب بھی کبھی کوئی کریڈٹ ویٹ دیا جاتا ہے, کریڈٹ ریٹنگ کسی کی جاتی ہے, کیٹیگرائزیشن کیا جاتا ہے, تو ایک پورا پروسیس ہے جو انوالو ہوتا ہے, ایک میتھڈالوجی ہے جو اڈاپٹ کی جاتی ہے, اور تب کسی بنیاد پر یا کسی نتیجے پر پہنچا جاتا ہے. لہٰذا اٹ ہیز ٹو بی گیون اے کیئرفل کنسیڈریشن وین یو آر آؤٹ ٹو implement the decision as far as the risk weightages are concerned, as far as the ratings are concerned, as far as the various considerations for the implementation of the credit is concerned, and its conditionalities which have to be there for the discussion, so that whenever this issue is cropped up, the borrower would get a fair idea as to where it is being placed. Further on, these processes also need to be publicly disclosed. Other possibilities for slotting ECAIs, assessment categories into the risk framework in an objective manner, will be evaluated during the consultation period. For example, basing the slotting on experience default probabilities for individual rating categories of ECAIs. اب ہوتا کیا ہے, جب مزید اس کے بارے میں پوچھا جاتا ہے تو وہ اسے سلاٹ کر دیا گیا ہوتا ہے اس کی کریڈٹ ریٹنگ کے بارے اور حساب سے. کریڈٹ ریٹنگ جب اسے بتا دی گئی کہ یہ ہے, یہ اس طرح سے تم یہ لانگ ٹرم لائبلٹیز تم اس طرح پے کر سکتے ہو یا نہیں, شارٹ ٹرم اس کی لائبلٹیز تم اس طرح سے پے کر سکتے ہو یا نہیں, جب بھی کبھی اسیسمنٹ ہوگا تو یہ بتا دیا جائے گا, تو وہ سلاٹ اس کے لیے ریزرو ہو جاتے ہیں. اور جب وہ سلاٹ اس کے لیے ریزرو ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, وہ سمجھا جاتا ہے کہ جب کبھی بھی کوئی بات ہوگی تو اسی حوالے سے کی جا رہی ہوگی, اور وہ جو فریم ورک اس کے لیے ڈٹرمن کر دیا گیا ہے رسک کے حوالے سے, وہ فائنلائز ہوتا ہے اس پیریڈ کے لیے جس میں اس کا ماضی میں ٹرانزیکشن ہوتا رہا ہے. آگے چل کے اگر وہ اور امپروو کرتا ہے یا اس میں اور ڈکلائن آتا ہے تو وہ اس کی جو کریڈٹ ریٹنگ یا کریڈٹ ہسٹری ہے اس میں بھی تبدیلی ہوگی اور آلٹرنیٹیوز اس میں بھی ایکسپلور کر دیے جائیں گے. لیکن جہاں کہیں ایسی صورتحال نہیں ہوتی تو وہاں آپ کو یقین مانیے کہ جب کبھی بھی کوئی ایسی بات ہوگی تو وہ کریڈٹ ریٹنگ میں چینجز ہوں گے ہمیشہ. اب فردر اور کیا بات ہوتی ہے سلائیڈ میں دیکھنا ہے. The committee has begun work in this area and has identified issues such as the definition of default and the types of assessment to be used. یہ ویری کرتا ہے. میں نے آپ سے بتایا کہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اگر ایک کریڈٹ ریٹنگ ویٹیج یا کریڈٹ ریٹنگ کیٹیگری یا کریڈٹ ریٹنگ ہسٹری اگر ایک بورور کی ہے, چاہے وہ کسی لیول کا ہے, تو یہی کریڈٹ ریٹنگ ہے دوسرے کی بھی ہوگی, اس میں ویریشنز ہوتے ہیں. اگر ایک وقت اس کی ایکٹیویٹی کے حساب سے اس کی کریڈٹ ریٹنگ ایک ہو گئی, کچھ بھی ہو گئی, تو وہ پھر آئندہ اگر اس نے اس میں بہتری کر لی, آئندہ اس میں اور اس کی تبدیلی کچھ واقع ہو گئی, تو کیا ہوتا ہے وہ پھر اس کے حساب سے اس میں تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں. اور جب تبدیلی واقع ہو جاتی ہے تو اس میں پھر نیچرلی
پھر اس کا ویٹیج جو ہے اگر برا ہوا ہوتا ہے تو اور بہتر ہو جاتا ہے. اگر اس نے خراب ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوا ہے, ری پیمنٹس بیہیویئر میں اس کے فرق پڑا ہے, اس نے وقت پہ پیسے ادا نہیں کیے, تو وہ آئندہ جو اس نے کیا ہوتا ہے تو وہ پھر اس میں ریفلیکٹ کر رہا ہوتا ہے. غرض کہ یہ جو اسیسمنٹس کا جو طریقہ ہے وہ اس وقت تک کا ہوتا ہے جب تک اس کا ری پیمنٹ ویسے نہیں ہوتا جیسے اسٹیپولیٹڈ ہے. فردر اب دیکھیں سلائیڈ ہے ایک اور آپ کے سامنے. Banks must use the chosen ECAIs and the ratings consistently for each type of claim for both risk weighting and risk management purposes. In other words, banks will not be allowed to cherry pick the assessments provided by different ECAIs. اب اس میں ہوتا کیا ہے, کبھی کبھی یہ بات دیکھی جاتی ہے کہ کس نے کیسا اسیسمنٹ اس پرٹیکولر کسٹمر کے بارے میں کیا, اس پرٹیکولر بوروور کے بارے میں کیا. اب اگر وہ اچھا اسیسمنٹ ہے تو بینک نے اسے پک کر لیا. اگر اس میں کچھ خرابی ہے یا کوئی خامی کی طرف نشاندہی ہے تو کیا ہوگا, وہ بینک جو ہے وہ پک اینڈ چوز نہیں کر سکتا. اس میں دیکھا یہ جاتا ہے کہ اوور آل کس طرح سے یہ پرسپیکٹو میں بیہیو کر رہا ہے, اور یہی پرسپیکٹو جو ہیں صرف پک اینڈ چوز کا اس میں کوئی کرائٹیریا نہیں ہے. اس میں تو سبھی کچھ دیکھنا ہوتا ہے, اس کے بیڈ کنسیڈریشنز, اس کے گڈ کنسیڈریشنز, اس نے جہاں اچھائی کی وہ, جہاں برائی کی وہ, ہر انداز میں سب کچھ جو ہے ہائی لائٹ کیا جا سکتا ہے اور جانا چاہیے. یہ نہیں ہوتا کہ بس ہاں یہ جو میں نے کہہ دیا بس وہ فائنل ہو گیا اور کسی کے بارے میں جو رائے دینی تھی وہ دے دی. ایسا نہیں ہوتا. جہاں یہ صورتحال ہوتی ہے تو وہاں پک اینڈ چوز کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہوتا, اور پھر وہ بہت زیادہ رسکی ہو جاتا ہے وہ ایلیمنٹ. لہذا one has to be adopting a fair play in our attitude and in our approach. Further on, let's see what is there in the slide. Banks must disclose on at least an annual basis the credit assessment institutions that they use for the risk weighting of their assets by type of claims, the mapping process determined by the supervisors. اچھا, ہر چیز جو ہے وہ ایبسلیوٹ ٹرانسپیرنٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. یہ نہیں کہ اندر اندر جو چاہا اپنا آپ نے کر لیا. کسٹمر کو بیچارے کو اس انسٹیٹیوشن کو جو آپ سے بورو کرنا چاہتا ہے, اس فائنینشیل انسٹیٹیوشن کو اپروچ کرنا چاہتا ہے, اسے کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کی ریٹنگ کیا ہو گئی, اس کا ویٹیج کیا ہو گیا, اور کس میتھڈالوجی کو اڈاپٹ کیا گیا ہے اس کو ریٹ کرنے کے لیے. ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ ہر چیز صاف صاف وضاحت سے اس شخص کو یا اس ادارے کو بتا دینی چاہیے جس پہ یا جس کے بارے میں آپ نے کریڈٹ ریٹنگ کی ہے, کریڈٹ ویٹیجز آپ نے دیے ہیں, اس کے بارے میں میتھڈالوجی کوئی رسک کے حوالے سے اڈاپٹ کی ہے. اٹ شوڈ بی ایبسلیوٹلی ٹرانسپیرنٹ, تاکہ اس کو پتہ چل جائے کہ ہاں اس نے یہاں پہ غلطی کی ہے, یہاں اس نے ڈیفالٹ کیا ہے, یہاں ٹائم ہورائزن کو اس نے فالو نہیں کیا. اٹ must be based on a completely safe and transparent mode of assessment. جب تک یہ ٹرانسپیرنسی نہیں ہوگی تو you should not expect that the borrowers are going to return as it is expected of them to. لہذا ہر سٹیج پر انہیں میتھڈالوجی کنوے کرنے کی اشد ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ فیئر پلے, جوڈیشس سٹیپس لے سکیں اور وہ آئندہ بھی اسی انداز میں پروسیڈ وتھ کریں. What is further on? Other disclosures will also be required, including the percentage of the risk-weighted assets that are based on the assessments of each eligible institution. زمانہ ہی آج کل ٹرانسپیرنسی کا ہے. جو کچھ ہو رہا ہے وہ سامنے نظر بھی آنا چاہیے. صرف یہ اور ایک میکسم میں اکثر دہراتا رہتا ہوں کہ when justice is done, then justice should appear to have been done. جب کسی کے ساتھ کہا گیا کہ اس کے ساتھ انصاف ہوا تو جس کے ساتھ انصاف ہوا اسے احساس تو ہو کہ اس کے ساتھ انصاف ہو گیا. وہ تو بیچارہ اگریوڈ ہی بیٹھا ہے, اسے تو پتہ ہی نہیں چلا کہ ہوا کیا ہے اس کے ساتھ, اس نے کہاں غلطی کی اور اسے کس بات کی سزا دی گئی. جہاں یہ صورتحال ہوگی تو آپ یہ ایکسپیکٹ کریں, یہ نہ کیجیے گا کہ کبھی وہ ریٹرنز آپ کو انہی لائنز پہ دے گا جیسا کہ آپ سے اسے توقع آپ کر رہے ہوں گے. لیکن جہاں ٹرانسپیرنسی ہوگی وہاں ایک ایک بات اس کو جب کنوے کر دی جائے گی تو وہاں پر پھر آپ یہ یقین رکھیے گا کہ جس طرح سے آپ کے ایکسپیکٹیشنز ہیں ان ایکسپیکٹیشنز کو پورا کرتے کرتے وہ آپ کو ہر بات کنوے کرے گا. اور جیسے آپ نے رولز بنائے ہیں, جن اسیسمنٹس کی بات آپ نے کی ہے, always remember that you will be proceeded with due caution and care by that particular customer and by that particular borrower.
in view of the transparency and in view of the confidence that you had reposed in that particular customer, whatever his status might be. اور بات آگے جب بڑھتی ہے تو اس میں ملٹیپل اسیسمنٹس کا ذکر آتا ہے. اور ملٹیپل اسیسمنٹس کیا ہوتے ہیں؟ اور کیونکہ جب بھی کبھی کوئی کریڈٹ کے حوالے سے بات آتی ہے، رسک کے حوالے سے بات آتی ہے، تو اس کو ہم صرف ایک نظریے سے نہیں دیکھتے، اس میں صرف ہم ایک بات نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ اس میں ہم مختلف نظریے شامل حال رکھتے ہیں، اور وہ ملٹیپل اسیسمنٹس کہلاتے ہیں. دیکھتے ہیں وہ ملٹیپل اسیسمنٹس کیا ہیں. If there is only one assessment by an ECAI chosen by a bank for a particular claim, that assessment should be used to determine the risk weight of the claim. یہ کیا ہوتے ہیں؟ یہ جو ملٹیپل اسیسمنٹس ہوتے ہیں، مختلف بنیادیں ہوتی ہیں جو آپ نے رکھی ہوتی ہیں، ریزنس ہوتے ہیں جس پہ آپ کسی نتیجے پر پہنچ رہے ہوتے ہیں. تو یہ آپ سمجھ لیجئے کہ یہ صرف ایک کرائٹیریا نہیں ہوتا جو آپ رسک ویٹ جو اسیس کرتے ہیں. یہ مختلف طریقوں سے آپ اس ویٹیج پر پہنچتے ہیں اور یہ اندازہ کرتے ہیں کہ رسک آپ کا کہاں کس قدر ہے. If there are two assessments by ECAIs chosen by a bank corresponding to different risk weights, the higher risk weight will be applied. جب بھی کبھی رسک ویٹ کی بات ہوتی ہے، ہمیشہ اس کیٹیگری کو اور زیادہ فوکس کیا جاتا ہے جہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہاں یہ رسک ویٹ ہو گیا ہے اور اس میں خطرہ اس بات کا ہے. جہاں زیادہ خطرات ہائی لائٹ کیے جاتے ہیں وہاں آپ سمجھیے کہ وہ بہت زیادہ محتاط رویہ اختیار کرنے کی ضرورت ہے. Therefore, wherever it is, due weightages are always needed to be implemented in the true letter and spirit in order to face, in order to ensure whatever due safety measures have to be adopted are being implemented. So this is how things would move on as far as multiple assessments are concerned. If there are multiple assessments, more than two, the two assessments corresponding to the lowest risk weights referred to, and if they are different, the higher risk weight should be used. If the best two assessments are the same, that assessment should be used to determine the risk weight. جب یہ risk assessments ہوتے ہیں تو جہاں credit assessments کی بات آئے گی higher side پہ، وہ کریڈٹ اسیسمنٹس جو ہیں ان کو زیادہ ویٹ دیا جائے گا، کیونکہ ہمیشہ جب کبھی بھی کوئی بات ہوگی تو اس حوالے سے بات کی جا رہی ہوگی کہ یہ زیادہ رسکی پروپوزیشن ہے، اور جب یہ رسکی پروپوزیشن ہوتا ہے تو اس میں اس کے اکارڈنگلی موو آن کیا جاتا ہے. جب ایسی سچویشن ہو جاتی ہے تو اس میں پھر کیا صورتحال ہوتی ہے؟ اس میں صورتحال یہ ہوتی ہے کہ ملٹیپل اسیسمنٹس کے ذریعے ہم جب کسی نتیجے پر پہنچتے ہیں اور وہ زیادہ رسکی ویٹس کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے تو اسی پہ ہی ہمارا سارا فوکس ہوتا ہے. اور جب اس پہ ہمارا فوکس ہو جاتا ہے تو ہر طرح سے ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ نقطۂ نگاہ ہمارا سامنے آئے اور ہم ٹرانسپیرنسی برقرار رکھتے ہوئے ہم اپنا جو فائنینشیل کنسیڈریشن ہے وہ ضرور ذہن میں لائیں تاکہ جو پبلک منی ہم انویسٹ کر چکے ہیں وہ سیف رہے، سیکیورڈ رہے اور اس پہ ڈیزائرڈ ریٹرنز جو ہیں وہ آ جائیں. اب ایک اور کانسیپٹ جنریٹ ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ایشوئر ورسز ایشو اسیسمنٹ. اب یہ کیا چیز ہوتی ہے یہ دیکھتے ہیں. ویئر اے بینک انویسٹس in a particular issue that has an issue specific assessment, the risk weight of the claim will be based on this assessment. Where the bank's claim is not subject to an issue specific assessment, the following general principles apply. اب یہ issue specific principles بھی کبھی کبھی آ جاتے ہیں اور وہ issue specific principles ہوتے ہیں ان کو پھر ہم ہائی لائٹ کرتے ہیں. جو ایشوئر جب ایشو کرتا ہے تو کہیں کہیں کچھ ایسے پرنسپلس سامنے آ جاتے ہیں جو ضروری ہوتا ہے ان کو غور کرنا تاکہ وہ کہیں کسی سٹیج پر بھی کچھ کمپلیکیشنز نہ پیدا کر دیں. کبھی ایسا نہ ہو جائے کہ وہ جو پیسے ہیں وہ کھٹائی میں پڑ جائیں اور واپس نہ ہوں. تو لیٹس سی واٹ اٹ از. ان circumstances where the borrower has a specific assessment for an issued debt but the bank's claim is not an investment in this particular debt, a high quality credit assessment, one which maps into a risk weight lower than that which applies to an unrated claim. اب یہ ایک بہت ہائی کوالٹی
ہائیلی ریٹڈ ڈیٹس کے بارے میں ہوتا ہے. ایک ڈیٹ آپ کو ایکسٹینڈ کر دیا گیا, کریٹ ہو گیا, اور وہاں وہ ڈیٹ آتے ہی کبھی کوئی ایسا مسئلہ وہاں پہ پیدا ہو گیا جس کو قطعاً اگنور نہیں کیا جا سکتا. اور جہاں یہ صورتحال ہوتی ہے وہ سب سے زیادہ سیریس ہوتی ہے اور اسے کسی انداز میں بھی اگنور نہیں کیا جاتا. فردر on that specific debt may only be applied to the bank's unassessed claim if this claim ranks pari passu or senior to the claim with an assessment in all respects. اچھا, کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ان اسیسمنٹ اس کا کیا گیا ہے, یعنی یہ ان ریٹ ہو گیا. اب یعنی جو بھی کریڈٹ ایکسٹینڈ کیا گیا, جو ڈیٹ کریٹ ہو گیا, تو وہ اس کا کلیم جو ہے وہ اسپیسیفکلی بینک نے اس کو اسیس نہیں کیا. اور جہاں ایسی سچویشن ہوتی ہے وہ وہاں بینک والے یہ سمجھتے ہیں, وہ فائنینشیل انسٹیٹیوشن یہ سمجھتا ہے کہ اگر کسی اور کا کلیم اس پہ ہے تو ہمارا کلیم بھی اس پہ اتنا ہی ہے. تو اس کو وہ سمجھ کے یہ سمجھ لیتا ہے کہ وہ پیری پیسو ہے. پیری پیسو کا مطلب ہوتا ہے سائڈ بائی سائڈ. اگر کل کو کہیں کوئی لٹیگیشن میں وہ چلا جاتا ہے اور لٹیگیشن سے پروسیڈز اس کی آفٹر لیکویڈیٹنگ دا پراپرٹی ایسیٹرا, اور جو اس نے بیک اپ دیا ہوا ہے, جو کولیٹرل دیا ہوا ہے, اس کے فیور میں بات آ گئی کہ اس فائنینشیل انسٹیٹیوشن کو یہ اس میں سے ریسورس جنریٹ کر کے دے دیا جائے, تو وہ دوسرا جو انسٹیٹیوشن ہے جو انسیٹل یا جس نے ریٹ نہیں کیا, وہ رینکنگ میں آتا ہے اور کہتا ہے کہ جب اس کا ڈیٹ سیٹل ہو رہا ہو تو ساتھ میں اس انسٹیٹیوشن کا بھی ڈیٹ سیٹل ہو جس نے اس کو مزید فائنینس کیا ہو. لہذا وہ سائڈ بائی سائڈ اس کی لائبلٹیز جو ہیں وہ میٹ وتھ کرنا ضروری ہو جاتی ہیں. تو اسی وجہ سے فوکس یہ کرتے ہیں کہ جب اگر کوئی ایک ادارہ جب اسے فائنانس کرتا ہے اور اس کے اگینسٹ بیک اپس لیتا ہے, سیکورٹیز لیتا ہے, تو دوسرا ادارہ اگر اسے فائنانس کر رہا ہے اور وہ کلیم ریٹ نہیں ہوا, وہ ان ریٹڈ کلیم اسے کنسیڈر کیا جا رہا ہے, تو کیا ہوتا ہے وہ بھی پیری پیسو اس کا چارج ڈٹرمن ہو جاتا ہے. اور جب وہ سیٹلمنٹ ہوتا ہے تو اسی وقت اس کا بھی سیٹلمنٹ ہوتا ہے. یعنی یہ نہیں ہوگا کہ وہ پہلے کسی اور کا سیٹلمنٹ کلیم سیٹل ہو اور بعد میں پھر کسی دوسرے کا ہو. ایسی کوئی چیز نہیں ہے. سب سے بڑی چیز یہی ہوتی ہے کہ وہاں پر آپ کا کلیم جو ہے وہ آنر کیا جائے, اور اس کلیم کو آنر کرتے ہوئے دوسرے انسٹیٹیوشن کا بھی کلیم آنر ویسا ہی کیا جائے جیسے پہلے انسٹیٹیوشن کا کیا گیا ہے. اور اسی کو وہ سیٹلمنٹ آف کلیمز جو ان ریٹڈ ہوتا ہے اس کو پیری پیسو کہتے ہیں. دیٹ مینس اٹ از سائڈ بائی سائڈ. فردر آن, if not, the credit assessment cannot be used and the unassessed claim will receive the risk rate for unrated claim. اگر یہ سیٹلمنٹ کہیں نہیں ہوا, اگر پیری پیسو سیٹلمنٹ نہیں ہوا, تو اس کو پھر ایسا ہی کرتے ہیں کہ جو ان ریٹڈ کلیمز ہوتا ہے, جس کا کوئی رجسٹریشن نہیں ہوتا, جس کا یہ نہیں سمجھا جاتا کہ ہاں اگر ہم یہ کرنے چلیں گے تو اس کا کیا نتیجہ کیا نکلے گا, جہاں یہ صورتحال نہیں ہوتی تو اس کو ان ریٹڈ کنسیڈر کر کے جو انہیں کرنا ہوتا ہے وہ کر لیتے ہیں. اور پھر ایک کنڈیشن اور بھی آ جاتی ہے کہ اگر کسی کا سیٹلمنٹ ہو رہا ہے اور وہ اس لکویڈیٹڈ پراپرٹی سے یا لکویڈیٹڈ بیک اپ سے اگر کوئی چارج بچتا ہے, اگر کوئی ایشو اس میں سے پینڈنگ ہے اور وہ اس کو سیٹل کیا جا سکتا ہے, تو وہ پھر ادھر سیٹل کرتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ ضروری ہی انہوں نے کرنا ہے اس ایشو کو, نہیں. جب یہ ہو جاتا ہے تو اس میں کلیمز کو آنر کرتے ہیں, کلیمز کو دیکھتے ہیں, اور اسی کلیمز کو دیکھتے ہوئے وہ پروسیڈ وتھ کرتے ہیں, جیسا کہ کسی کنڈیشن میں ہو سکتا ہے انسیٹل کلیمز کا. اب فردر کیا ہے اس میں, ان سرکمسٹانسز ویئر دا بوروور ہیز این ایشور اسسمنٹ, دس typically applies to senior unsecured claims on that issuer. جب کبھی بھی بات ہوتی ہے سیٹلمنٹ کی تو اس میں سب سے پہلے چیز یہ ہوتی ہے کہ جو پہلے آئیے پہلے پائیے کا اصول ہو جاتا ہے, اگر کہیں آپ نے وضاحت نہ کی ہو. اب اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب کبھی بھی کوئی بات آئے گی ایسی تو اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ اس نے پہلے کس نے سیٹلمنٹ کرنے کی بات کی ہے, کیونکہ کچھ جو فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں وہ بہت پرٹیکولر ہیں, کیونکہ ان کو ذہن میں ہر وقت یہ رہتا ہے کہ آج تو ہم اس کو فائنینشیل ایکسٹینشن کر رہے ہیں فیسلٹیز کا, کل کو جب لیکویڈیشن میں بات جائے گی تو کیا اس پوزیشن میں ہوگا کہ جو اس کے بیک اپس ہیں ان کو سیکیورٹائز کر کے ان کو کیش کروا کے ہم اپنا فائنانس جتنا بھی دیا گیا ہے وہ ایڈجسٹ کر لیں گے. تو وہ سب سے پہلے پرٹیکولر اس میں ہوتے ہیں کہ وہ سارے اپنے کلیمز وغیرہ کو ریکارڈ پہ رکھیں,
رجسٹر کریں اور جب کبھی ایسی کوئی صورتحال ہو تو سب سے پہلے اپنا کلیم سیٹل کر لیں. اور جو ادارے جو ایسا نہیں کرتے ان کو کیا کیا جاتا ہے, ان کی وہ کریڈٹ ریٹنگ نہیں ہوتی جو ارلیئر آن سمجھی جا رہی ہوتی ہے. تو اس لیے بڑی ہی احتیاط کی ضرورت ہے, اور خاص طور سے کوئی ڈیٹ ایسا نہیں ہونا چاہیے جو انسیٹلڈ کنڈیشن میں رہ جائے. اس کا ہر ایشو جو ہے وہ بہت سیٹلڈ انداز میں پریزنٹ ہونا چاہیے. اب لیٹس سی واٹ از دیئر فردر آن ان circumstances where the borrower has an issue assessment. This typically applies to senior unsecured claims on that issuer. Consequently, only senior claims on that issuer will benefit from a high quality issuer assessment. یہی اسی طرف میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اس میں سب سے پہلے چیز یہ ہوتی ہے کہ جہاں کہیں کوئی ایسا ایشو ہوتا ہے سیٹلمنٹ کا, اگر پہلے سے یہ رجسٹر ہو گیا ہوتا ہے تب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا, کوئی بات ہی نہیں ہوتی. اور جب ری پیمنٹ کی بات آتی ہے, جو نہیں آ رہے ہوتے وہ لیکویڈیشن کے بعد اسے ہم جنریٹ کر لیتے ہیں ریسورسز اور اپنا کلیم سیٹل کر لیتے ہیں. لیکن اگر کوئی ایسا کلیم ہوگا جو ان رجسٹرڈ ہے تو وہاں پر اس کو اتنا ویٹیج نہیں دیا جائے گا جتنا رجسٹرڈ ویٹیج کو دیا جا رہا ہے. سب سے پہلے وہ ہوگا سیٹلڈ, بعد میں جو ان رجسٹرڈ ہے وہ ہوگا, کیونکہ اس کا ویٹیج الگ ہے, وہ سینئر پوزیشن میں ہو گیا کہ یعنی سب سے زیادہ اگر سب سے لکویڈیشن میں آیا تو اس کو دیں گے. اور اس کے بعد کیا ہوا کہ جو سیٹلمنٹ کیا جائے گا وہ ان ریٹڈ کلیم کا کیا جائے گا. تو یہی بات سامنے آتی ہے جس سے بات آگے بڑھ جاتی ہے, کیونکہ جب کبھی بھی کوئی ایسی سچویشن ہوگی تو اس میں جو سینئر کلیم ہوگا وہ سب سے پہلے آنر ہوگا. دس از آلویز دی ایشو ویئر سیٹلمنٹ کلیمز آر lodged and necessary action are taken consequently. Let's see what is there further. Other unassessed claims of a highly assessed issuer will be treated as unrated. Unassessed claim, جب بھی کبھی کوئی اس کی اسیسمنٹ کی بات آتی ہے کلیمز کی, تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہر کلیم جو ہے اس کا اسیسمنٹ ہو چکا. اسیسمنٹ کہاں سے ہو چکا؟ right from the beginning, right from the time when that particular borrower has approached the financial institution so that necessary financial facilities are extended to that to him. جب یہ بات آ جاتی ہے تو وہاں پر کیا کرتے ہیں, وہاں سے سیٹلمنٹ کی بات بھی شروع کر دیتے ہیں. اور یہی سیٹلمنٹ جو ہے وہ امپورٹنٹ ویٹیج ہوتی ہے, کریڈٹ ریٹنگ بھی ہوتی ہے, رسک ویٹیجز بھی ہوتے ہیں, اسیسمنٹس انڈرسٹینڈ کیا جاتا ہے, اور جب یہ اور پھر اس کی ریٹنگ ہوتی ہے اور اس کی کیٹیگرائزیشن ہوتی ہے, اور جب یہ کیٹیگرائزیشن رسک کے پوائنٹ آف ویو سے ہو جاتی ہے تو اس کو اکارڈنگلی بھی ٹریٹ کیا جاتا ہے. نیکسٹ, if either the issuer or a single issue has a low quality assessment mapping into a risk weight equal or higher than that which applies to unrated claims, and an unassessed claim on the same counterparty will be attributed the same risk weight applicable to the low quality assessment. میں بات آپ سے کر رہا تھا ان unassessed claims کی. جو کلیم unassessed ہوتا ہے تو نیچرلی اس کے جو کلیم کا جو سیٹلمنٹ کہا جا رہا ہوتا ہے اور جو اسٹیبلشمنٹ ہوتا ہے اس کا رسک کا وہ بالکل لو کوالٹی کا ہوتا ہے. تو نیچرلی جب ان اسیسمنٹ ہوا کلیم کا, اس کا ویٹیج بھی لو ہوا, رسک ویٹ جو اپلیکیبل ہوتے ہیں اس وقت وہ وہی اس کو امپلیمنٹ کیے جاتے ہیں, وہی لگائے جاتے ہیں جب اس کو سمجھا جاتا ہے کہ یار اس کا تو کلیم جو ہے وہ تو بعد میں ہوگا, جو سب سے پہلے ٹاپ کوالٹی یا ہائی کوالٹی اسیسمنٹ جس کا ہوا ہے اس کا سیٹلمنٹ ہوتا ہے. تو جہاں یہ صورتحال ہوتی ہے وہاں اس میں اتنا زیادہ کنسیڈریشن نہیں رکھا جاتا جو ایک ہائی کوالٹی اسیسمنٹ کے بارے میں رکھا جاتا ہے. تو یہ بات جو ہے وہ ہماری بہت زیادہ پرائیورٹائزیشن کی ہوتی ہے کہ جس انداز میں بھی جو کبھی سمجھتے ہیں وہ اس کو ویسے ہی اسیس کرتے ہیں. I'll repeat it further. An unassessed claim on the same counterparty will be attributed the same risk weight applicable to the low quality assessment. In order to avoid any double counting of credit enhancement factors, no supervisory recognition of credit risk mitigation techniques will be taken into account if the credit enhancement is already reflected in the issue specific rating. اب یہ میں نے آپ سے ذکر کیا تھا ایشو اسپیسیفک ریٹنگ کا,
اب جب ایشو اسپیسیفک ریٹنگ ہوتی ہے تو اس میں جو سب سے بڑی چیز ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ کون سا ایشو تھا پہلے جو رکھا گیا، اب وہ ایشو سیٹل ہو گیا، اب اس ایشو کو سیٹل کرنے میں کیا مشکلات پیش آئیں، کیا دقتیں پیش آئیں، کیا اور مسائل پیدا ہوئے جس کی وجہ سے اس کی کوالٹی جو ہے ویٹیج کی، وہ رسک کی، وہ یہ ڈٹرمن کی گئی. کیونکہ اصل چیز جو ہوتی ہے، اب بات یہاں پہ آ کے رک رہی ہے کہ ہائی کوالٹی ویٹیج یا لو کوالٹی ویٹیج. ایک کلیم اسیس ہو چکا ہے، دوسرا ان اسیس ہوا ہے، تیسرے کا ہائی کوالٹی ویٹیج کیا گیا، اس کا ایریا ڈائگنوز کیا گیا، اور دوسرے کا ایریا ڈائگنوز نہیں کیا گیا. جب یہ صورتحال سامنے آ جاتی ہے تو نیچرلی پھر سیٹلمنٹ جو ہے وہ مشکل ہو جاتے ہیں، اور جہاں سیٹلمنٹ مشکل ہوئے تو وہاں پھر آپ یہ کیسے توقع رکھتے ہیں کہ یہ بات آگے چلتی رہے گی. اور جب تک یہ سلسلہ ہوگا اس وقت تک ویٹیجز کے حوالے سے جب کبھی بھی بات آئے گی وہی کریڈٹ ریٹنگ چلتی آئے گی، اور کہیں بھی کسی ادارے میں بھی جب وہ جائے گا تو کم سے کم یہی سمجھ میں آئے گا کہ اس کا کون سا رسک ویٹیج ہے، اس کی کون سی کریڈٹ ریٹنگ ہے، اس کا کیا اسیسمنٹ ہوا، کیا میتھڈالوجی اڈاپٹ کی گئی. اور اس کے جب یہ ساری چیزیں سامنے آ جاتی ہیں تو اسی نوعیت سے پھر بات کی جاتی ہے. اب یہاں پر دیکھنا ہوتا ہے کہ جب ہم ویٹیجز کر لیتے ہیں، کیٹیگرائزیشن کر لیتے ہیں، اسیسمنٹس ہو جاتا ہے، تو اس کے اثرات شارٹ ٹرم یا لانگ ٹرم اسیسمنٹس میں کیا ہوتے ہیں. اسیسمنٹ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ اسی انداز میں رسک جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں. جب رسک سامنے آتے ہیں تو اسی حساب سے اس کی کریڈٹ ریٹنگ ہوتی ہے. تو وی ہیو ٹو سی ناؤ واٹ the long-term assessments are, what the short-term assessments are. Let's see what they are. The committee intends to carry out further work to consider the feasibility and desirability of using short-term assessments even in cases where there are long-term assessments. It all depends upon the committee which is finalizing out the case. It all depends upon the activities which are going on, especially in relationship to that particular customer, who on account of the credit history, who on account of the risk weightages attached, who on account of the area or the categories that are associated with that particular kind of a credit will be determined on the basis of the long-term assessments. And where the long-term assessments are absent, where they are missing, it's absolutely correct that short-term assessments need to be carried out as well. Therefore, long-term assessments are no impediments towards having a short-term assessment at the same time. Let's see what is there further on. In doing so, it will explore the underpinning of the short-term assessments and evaluate the implication of extending the scope of the maturity dimension in this area against the considerations on maturity in general as previously illustrated. This is the basic general principle. This is the basic general rule that as far as your credit assessments are concerned, whether it is the long-term credit assessment, whether it is the short-term credit assessment, due weightages have to be carried out, and wherever those due weightages are carried out, it is always the categories which are always brought into discussion and brought into fore, so that whenever there is any opportunity that comes as far as the risk assessments are concerned, it needless of what the considerations might be, it has to be duly assessed. So whenever there is a long-term assessment, it is always said, as I told you earlier, that the short-term assessment need to be carried out as well. So keeping in view the long-term assessment and the short-term assessment, the due weightages are given due consideration. Further on, let's see what is there. As a general rule, if short-term claims receive 150% risk weight, an unrated, unsecured long-term claim should also receive 150% risk weight, unless the bank uses recognized credit risk mitigation techniques on the long-term claim. I hope you understand the difference which is there. اور ڈفرینس وہ کیا ہے کہ اگر آپ نے لانگ ٹرم اسیسمنٹ میں آپ نے کریڈٹ ریٹنگ کر دی اور وہ کریڈٹ ویٹیج آپ کا 150% رسک کے حساب سے کر دیا، تو جو ان ریٹڈ ہے اس کو ابھی ویٹیج 150% ہوگا جب تک آپ نے دونوں پروسیسز کو ایکول رسک میٹیگیشن ٹیکنیکس کو دیا نہیں. یعنی اس کی بھی رسک میٹیگیشن ٹیکنیک وہی ہوں جو ان ریٹڈ کی بھی رسک میٹیگیشن ٹیکنیکس ہیں. کیونکہ بات کہاں پہ آ کے ختم ہوتی ہے؟ بات یہ ہوتی ہے کہ جو آپ نے رسک اسیس کیا، جو آپ نے سمجھا، اس سمجھنے کے بعد آپ نے اس کا
mitigation بھی تلاش کیا. آپ نے یہ بھی سمجھا کہ کل کو خدا نخواستہ جب یہ نہیں دے گا تو اس میں یہ ٹیکنیکس ہم کریں گے تو بینک کے پیسے آ جائیں گے. دوسرا جو ہے وہ جو ان ریٹڈ ہے وہاں بھی آپ وہی اڈاپٹ کریں میتھڈالوجی جو آپ نے دوسری جگہ اڈاپٹ کی ہے, کیونکہ وہاں بیسک انٹرسٹ ہمارا کیا ہے؟ بیسک انٹرسٹ ہمارا جو ہے نظریہ وہ اس بات کا ہے کہ جو فائنانس چلا گیا ایک بار وہ واپس تو آئے, چاہے وہ ریٹڈ ہو یا ان ریٹڈ ہو. لہٰذا جب کبھی بھی بات ہوگی تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ میتھڈالوجی کیا اڈاپٹ کی گئی, چاہے وہ ریٹڈ ہو یا ان ریٹڈ ہو, چاہے وہ اسیسڈ ہو یا ان اسیسڈ ہو, چاہے وہ لانگ ٹرم ہو یا شارٹ ٹرم ہو. واٹ ایور دا سچویشن اینڈ واٹ ایور دا کنڈیشنز, اٹ ہیز ٹو بی given due consideration and the methodologies that are being used should be similar to each other. اب آج ہم نے دیکھا کہ کون کون سی میتھڈالوجیز اڈاپٹ کی گئیں. ہم نے یہ بھی دیکھا رسک کے حوالے سے کہ یہ ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کوالٹیٹیو ڈسکلوجرز کیا ہوتے ہیں, کوانٹیٹیو ڈسکلوجرز کیا ہوتے ہیں. جب دونوں کا کمپیریزن ہوتا ہے, ان کا استعمال کر لیا جاتا ہے تو رسک اسیسمنٹ میں زیادہ آسانی ہوتی ہے. ریسورسز موبلائزیشن کیا ہوتے ہیں, کیونکہ عام طور سے سمجھا یہ جاتا ہے کہ جب ریسورسز ہوتے ہیں تو آپ کا نظریہ جو ہے بالکل مختلف ہو جاتا ہے. جب ریسورسز نہیں ہوتے تو آپ بالکل دوسرے زاویے سے سوچتے ہیں, پھر کریڈیبلٹی آپ کی بڑھ جاتی ہے. آپ بہت سی چیزیں اسٹیپس لیتے ہیں جو واقعی کریڈیبل ہوں اور اس کا لانگ ٹرم سولوشنز ڈھونڈتے ہیں. اس کے بعد پھر امپلیمنٹیشن کنسیڈریشنز ہمارے کیا تھے وہ بھی ذکر ہوا. ملٹیپل اسیسمنٹ ایک جگہ سے ہوئے, دوسری جگہ سے ہوئے, ہر جگہ سے اس کے اسیسمنٹس کیے گئے اور ملٹیپلسٹی اس کی برقرار رکھ دی گئی. ایشور کا اسٹیٹمنٹ ہوا, اسیسمنٹ ہوا, کہیں کہیں جو اس کا اسپیسیفک بورور اسپیسیفک بات ہوئی, ایک فائنینس ایکسٹینڈ کر دیا گیا تو وہاں کبھی اسپیسیفک پرابلمس آئیں. اس کے بعد شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم اسیسمنٹس ہوئے. جب کبھی یہ ساری چیزوں کو سامنے رکھا جاتا ہے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ سسٹم جو ہے اس کی جو بیسک نیڈ ہے وہ ٹرانسپیرنسی ہے. جب کبھی بھی ٹرانسپیرنسی آئے گی تو وہاں پر آپ یہ یقین رکھیں کہ وہاں پہ کوئی رسک جو ہے اس میں انوالو نہیں ہوگا, چاہے وہ کوانٹیٹیولی اسیسمنٹ کیا جا رہا ہو یا کوالٹیٹیولی اسیسمنٹ کیا جا رہا ہو. کیونکہ بات یہ ہوتی ہے کہ جو بورور ہے, جس نے فائنانس لیا ہے, جسے کریڈٹ ایکسٹینڈ کیا گیا ہے, اسے معلوم تو ہو کہ کن لائنز پہ اس کو اسیس کیا جا رہا ہے اور یا کیا جائے گا, تاکہ آئندہ سے وہ کوئی ڈیفالٹ سچویشن میں نہ آئے. اسے اندازہ ہو گیا ہو کہ ہاں جو بھی کرے گا وہ بالکل ٹھیک ہے. لہذا جب یہ صورتحال ہوتی ہے تو وہاں پہ آپ کو ٹوٹل ڈسکلوجر سے اڈاپٹ کرنا ہوتا ہے پرنسپلز. لیکن ایک بات کی آپ کو احتیاط ضرور کرنی پڑتی ہے کہ جو آپ نے کانفیڈینشیلٹی اس کے ٹرانزیکشن سے انٹرنلی رکھی ہے وہ اسے آپ اپنے ہی تک رکھیں اور آگے پاس آن نہ کریں. ڈسکلوجر ہو, ٹوٹل ڈسکلوجر ہو, لیکن کچھ چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو آپ کو اوائڈ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, جو ملٹیپل کنسیڈریشنز وہاں پہ آ جاتے ہیں. یہ ادارے کے لیے اور اس فائنانس کے حوالے سے بڑی ضرورت کی حامل ہوتی ہے. لہذا ریسورسز بھی ہوں, کریڈیبلٹی بھی ہو, امپلیمنٹیشن کنسیڈریشنز بھی ہوں, ملٹیپل اسیسمنٹ ہو. جب کبھی یہ ساری چیزیں اکٹھی ہو جاتی ہیں تو وہاں پھر اتنا زیادہ رسک کا ایلیمنٹ نہیں ہوتا جو ادروائز ہو سکتا ہے, شارٹ ٹرم ہو یا لانگ ٹرم ہو. جب یہ صورتحال ہوگی تو رسک ہمیشہ اتنا نہیں ہوگا جتنا ادروائز ہو سکتا ہے. ہم اب یہیں رک جاتے ہیں. آج کافی بات ہو گئی ٹرانسپیرنسی کے حوالے سے, ڈسکلوجرز کے حوالے سے. اسی بات کو انشاءاللہ آگے بڑھائیں گے. اب مجھے اجازت دیجیے.